آفتاب نبوت کے غروب ہو جانے کے بعد اسلامی دنیا پر ہزاروں مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، حوادث کی خطرناک آندیاں چلیں، فتنوں کی بارشیں ہوئیں، خانہ جنگی اور فرقہ بندیاں ہونے لگیں۔ خصوصاً ہجری تاریخ کے 1000 سال پورے ہو جانے کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے عین مطابق گویا فتنوں کی لڑی ٹوٹ پڑی۔ ہر صبح ایک نئے فتنے کے ساتھ نمودار ہوئی اور ہر رات ایک نئی ظلمت ساتھ لائی، جو گزشتہ شب کی ظلمت سے کہیں زیادہ بھیانک ہوتی تھی۔ اور اب جو موجودہ حالات ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں ایسے فتنے دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پر اس طرح آئیں گے جس طرح بارش۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پرفتن اور آفات میں گھرے ہوئے زمانے کا خود مشاہدہ فرما رہے ہوں، جس میں تمام مسلمان آپس میں ظلم و ستم، قتل و قتال، خانہ جنگیوں اور عصبیتوں اور طرح طرح کی فرقہ بندیوں میں مصروف ہیں، جبکہ ان کے خلاف تمام کفار، یہود و نصارہ، اصنام پرست دشمنی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے اور ان کا آپس میں اتفاق بھی ہے۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قریب ہے کہ تمہارے اوپر مختلف آفاق سے مختلف اقوام دشمنی پر اسی طرح متفق ہو جائیں جس طرح بہت بھوکے لوگ کسی دسترخوان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ ہماری تعداد میں کمی کے باعث ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، نہیں، بلکہ تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہوگے۔ تمہارے دل کمزور ہو چکے ہوں گے اور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے رعب اٹھا لیا جائے گا، چونکہ تم دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ حقیقت یہی ہے کہ آج ہماری تعداد سمندر کے جھاگ کی مانند ہے، لیکن ہمارے آپس کے اختلافات اور گروہ بندیوں کے باعث آج ہمارے دل ضعیف ہو چکے اور ہمارے دشمن ان کے دل فولاد کی مانند مضبوط، جس کی وجہ سے آج ہم اپنے دشمنوں کے مکمل نرغے میں ہر جانب سے انہوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ اس طرح کی آفات اور فتنوں کی نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل فرما دی تھی، اور ساتھ ساتھ ان کے اسباب بھی، ان سے بھی مسلمانوں کو آگاہ فرما دیا تھا اور ان سے بچنے کی تدابیر بھی مہیا فرما دی تھی۔ لیکن کاش ہم مسلمان ان باتوں کی طرف توجہ دیتے اور ان پر عمل پیرا ہوتے تو شاید کوئی نجات کا راستہ پا سکتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بیان فرمائی تاکہ ہم اس بات کو اچھی طرح جان لیں اور اس بات سے باخبر ہو جائیں کہ ہم قیامت سے آخر کتنے فاصلے پر ہیں۔ جہاں تک یہ سوال کہ قیامت آخر کب آئے گی، اس کا جواب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیا، بلکہ جب کسی ساحل نے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے پوچھا گیا ہے وہ اتنا ہی جانتا ہے جتنا ساحل کو معلوم ہے،
یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب وقوع پذیر ہوگی، البتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی اصلاح و خیر کے لیے کچھ ایسی علامات قیامت واضح فرمائیں، بیان فرمائیں۔ جس طرح کسی راستے کی رہنما علامات ہوتی ہیں اور وہ منزل کا پتہ دیتی ہیں، اسی طرح ایسی علامات قیامت نصب فرما دی۔ آج ہم اگر ان علامات کا مشاہدہ کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اب ہم سفر کی انتہا پر ہیں۔ ان علامات کا تذکرہ بہت سے محدثین نے اپنی کتابوں میں فرمایا تاکہ اہل غفلت اپنی نیند سے بیدار ہو جائیں اور اہل بصیرت اس پر غور فرمائیں۔ اور اب جب کہ فتنوں کی بارش اور آفات و حوادث کی خطرناک آندھیاں چل رہی ہیں اور انہوں نے ہر خاص اور عام کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عملی صورت میں سامنے آ چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام دوبارہ غربت کی حالت کی طرف یعنی اجنبیت کی طرف لوٹ چلے گا۔ جس طرح ابتدا میں اسلام غریب تھا یعنی اجنبی تھا، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان احادیث کو شائع اور عام کیا جائے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت اور ان کے اسباب کا تذکرہ فرمایا اور ان فتنوں کے تدارک یا ان سے بچنے کا راستہ بھی تلقین فرمایا۔ چنانچہ اسی غرض سے ہم اس پروگرام میں ان احادیث کا ذکر کریں گے جو فتنوں، قیامت کی علامات اور ان کے اسباب سے متعلق ہیں کہ گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے اور غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہم لوگ شاید بیدار ہو جائیں اور ان احادیث کو سن کر ہمارے پتھر دل موم ہو جائیں اور اس مہلت سے جو اب بھی خوش قسمتی سے ہمیں میسر ہے ہم بھرپور فائدہ اٹھا لیں۔